اب بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا ضرورت تھی یہ فقہ مدون کرنے کی؟ کیا قرآن و سنت تھوڑا تھا ہمارے پاس؟ میں نے کہا نہیں، قرآن و سنت کی کمی نہیں تھی، اور قرآن و سنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن و سنت میں کمی نہیں ہے، کمی ہم لوگوں کے اندر ہے۔ یہ کام کر کے کوئی امام صاحب صحابہ سے اوپر نہیں چلے گئے، ان کا مقام بڑھ نہیں گیا۔ کیوں؟ کہ صحابہ کا انداز یہ تھا کہ وہ تو ایک نگاہ رسول سے جو پڑھ لیتے تھے، ہم کروڑوں کتابوں سے پڑھ کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کا مقام تو یہ تھا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ ان کے تو دل علموں کے صندوق ہوا کرتے تھے، صحابہ جو سن لیتے وہ یاد کرتے اور اس سے مسائل اخذ کر لیتے تھے ہر ایک۔ مگر جب صحابہ کا دور گزرا، بعد کا دور آنے لگا، تو امام صاحب نے یہ محسوس کیا کہ یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں ہر ایک قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے کوئی اصول بنانے ضروری بن گئے تھے، جس وجہ سے امام صاحب نے ان اصولوں کو مدون کیا اور 5 لاکھ قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے امت کو عطا کر دیے۔ یہ ضرورت کیوں محسوس آئی؟ پہلے صحابہ کے دور میں نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور امام صاحب یقیناً اس وقت سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے اگر آج یہ کام نہ ہوا تو قیامت تک امت جو آنے والی ہے وہ منتشر ہو جائے گی، اور ان کے صدقہ سے یہ کام ہوا اس وقت، تو آج تک امت ایک راستے پہ چل رہی ہے۔ مگر بدقسمتی سے وہ لوگ جو فقہ حنفی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے امام سے جب مسئلہ پوچھا گیا، مسجد بنی تھی، مسجد کو گرا دیا گیا، اب مسجد کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ مسجد کی یہ چاہتی ہے کہ مسجد کو دوبارہ جو تعمیر کیا جائے، پہلے نیچے اس کی جو مارکیٹ بنا دی جائے تاکہ مسجد کی ضرورت پوری ہو سکے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے پتہ جواب کیا دیا؟ حق تو یہ بنتا تھا جب تم نعرہ قرآن اور سنت کا لگاتے ہو تو پھر قرآن سے دلیل پیش کرو، حدیث سے دلیل پیش کرو، مگر نہ قرآن نہ حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم نے در مختار میں لکھا ہے اگر پہلے نیچے دکانیں نہیں بنی تھی تو اب تم دوبارہ گرانے کے بعد مسجد بنا رہے ہو، تو اب دکانیں بنانے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو امام اعظم کی چھتری کے نیچے چھپنا پڑتا ہے۔ فقہ حنفی کو نہ جاننے والے ان کو کیا پتا ہے کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اب ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، مگر ہر دور کے اندر ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پہلے دور اور تھا، پہلے مسائل چلتے تھے اونٹ کی سواری کے، گھوڑے کی سواری کا، آج مسائل ہے جہاز کی اور گاڑی کی سواری کے، تو پھر کیا جواب دے گا وہ؟ اونٹ کی سواری کے مسائل پڑھنے والا جہاز کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ اس لیے ہمارے امام نے ایسے اصول بنا دیے، اس میں جہاز تو کیا، اس کے بعد قیامت تک جتنی بھی نئی ایجادات آئیں گی ان اصولوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کو ہر مسئلہ واضح سمجھ آ جائے گا۔